یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 87 تا 91 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف کہ وہ مقرر کریں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور بنائیں اپنے گھر قبلہ رخ اور نماز قائم کریں اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دیں۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو رونق اور مال دنیا کی زندگی میں، اے رب اس لیے کہ یہ بہکائیں تیرے راستے سے۔ اے ہمارے رب، مٹا دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دل کہ نہ ایمان لائیں جب تک کہ دیکھ نہ لیں عذاب دردناک۔ فرمایا قبول ہو چکی دعا تمہاری، سو تم دونوں ثابت رہو اور مت چلو ان کی راہ جو کہ ناواقف اور لا علم ہیں۔ اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے شرارت سے، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا بولا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب یہ کہتا ہے اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور رہا فساد کرنے والوں میں سے۔ پچھلی آیت کا تسلسل ان آیات کے اندر بھی جاری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس ظالموں سے ہمیں نجات دے اور کافر قوموں سے ہمیں نجات عطا فرما اور اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ نے فرمایا ان آیات میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی اور انہیں حکم دیا کہ اپنے گھر
مصر میں وہ گھر اپنے بنائیں اور ان گھروں کا رخ قبلہ رو ہو اور نماز قائم کریں۔ واقعہ یہ تھا کہ اسلام، ایمان، موسیٰ علیہ السلام کا دین مصر میں پھیل رہا تھا اور فرعون ان کی مخالفت میں لگا ہوا تھا، اور یہ جادوگروں والا معاملہ گزر چکا تھا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی جو عبادت گاہیں تھیں ان کو گرا دیا تھا تاکہ یہ لوگ اپنے مذہب پر عمل نہ کر سکیں۔ اس زمانے میں بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی شریعتیں گزری ہیں ان تمام میں جو نماز مقرر تھی وہ عبادت گاہ کے اندر ہی ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ کسی جگہ پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور یہ شرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، جہاں چاہیں نماز کو ادا کر سکتے ہیں، نماز ادا ہو سکتی ہے۔ البتہ فرمایا گیا کہ مساجد ہیں اور فرض نماز کو مسجد کے اندر ادا کیا جائے، اور اس سے پہلے کی اور بعد کی سنتیں اور نوافل وہ گھروں کے اندر ادا کی جائے، اس کا زیادہ ثواب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول ہوا کرتا تھا۔ تو فرعون نے ان کی عبادت گاہوں کو گرا دیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اہل ایمان جو اپنے گھر بنائیں وہ ان کا رخ قبلہ رخ رکھیں، قبلہ رو ہو ان کے گھر، تاکہ ان گھروں کے اندر نماز ادا کی جا سکے۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو گھر پہلے سے موجود تھے ان کے اندر بھی ایک کوئی مصلی کی جگہ، نماز کی جگہ مقرر کر لی جائے جس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اور اس سے یہ بھی فقہاء نے فرمایا ہے کہ نماز کے اندر قبلے کی طرف متوجہ ہونا یہ ایک ضروری امر میں سے ہے۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ وہ مکان اپنے ایسے بنائیں کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، یا دیگر مکان جو بن چکے جو نئے بنائے جائیں ان کا رخ قبلے کی طرف رکھا جائے تاکہ نماز ادا کرنے میں آسانی ہو۔ جو عبادت گاہیں فرعون کے ظلم و ستم سے گرا دی گئی تھیں، اہل ایمان پھر اپنی نماز کو اس جگہ پر قائم کریں۔ اس لیے آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں۔ یہاں بھی نماز کی اہمیت کی وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ بہرحال نماز جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگی، نماز کی ادائیگی کی یہ صورت اس وقت عارضی طور پر دے دی گئی تھی۔ پھر فرمایا کہ بشارت اہل ایمان کو دے دی جائے کہ وہ نماز کو قائم کریں تو اللہ کا فضل ان کی طرف متوجہ ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت انہیں فرعون کے مظالم سے آزادی اور نجات دے دیں گے، جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کا مال اور دولت جو دے رکھا ہے، یہ اسے اس معاملے میں استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ان کے مال، اے ہمارے رب، ان کے مال کو مٹا دے اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، کہ نہ ایمان لائیں جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں، دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا دوسرے الفاظ میں بد دعا فرعون اور آل فرعون کے لیے تھی کہ ان کے مال ایمان والوں کی مخالفت میں اور اس وقت کے دین کی مخالفت کے اندر استعمال ہو رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان کے ان مالوں کو مٹا دے۔ تو فرمایا گیا کہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ اور روایت میں یوں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ پھر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر ان کا مال و متاع اور ان کے زیورات اور تمام چیزیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں پتھر کی کر دی گئیں، اور ان کے دل سخت کر دیے گئے کہ اسلام کو، ایمان کو جو ہے یہ قبول نہ کریں۔ اور فرمایا کہ اس بات کا یہ امکان تھا کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ عذاب کو دیکھ کر توبہ کر لیں اور پھر عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کا ظلم و ستم اس قدر زیادہ ہے کہ یہ دردناک عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، اور تم دونوں ثابت قدم رہو
اور لا علم لوگوں کے پیچھے نہ چلو۔ اب فرمایا کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے کہ دعا تو قبول ہو گئی، لیکن فرمایا کہ اس کے اثرات 40 سال کے بعد ظاہر ہوئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے ہی انہیں یہ بتا دیا گیا کہ دعا تو قبول ہو گئی ہے، البتہ اس پر عمل اور اس کا اظہار، اس دعا کی قبول کا ظہور وہ اللہ کے حکم سے اللہ جس وقت چاہے گا کرے گا، البتہ یہ کہ وہ ان کی لا علم لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، یعنی اپنی دعوت کے کام کو منظم رکھیں اور دعوت دین کے کام کو چلائے رکھیں۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ اگلا حصہ کہ بنی اسرائیل کو ہم نے دریا سے پار کر دیا۔ اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر دریا سے پار چلے جائیں، اور راتوں رات تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، اور جب دیکھا کہ دریا کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے ہیں، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس میں سے گزرا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوا اور وہ دریا جو پانی جو دیواروں کی شکل میں ہو گیا تھا، اللہ کے حکم سے دوبارہ وہ مل گیا، اور پھر یہ فرعون اور اس کے آل سب جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ جب وہ ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ اس وقت اس نے اسلام قبول کرنے کی بات کی، ایمان لانے کی بات کی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اب کہتا ہے، اس سے پہلے یہ نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں یہ شامل رہا، تو اس وقت کا یعنی جب اس نے موت کو دیکھ لیا اور وہ غرق ہونے لگا، تو اس وقت کا ایمان لانا یہ حالت اضطرار کا ایمان ہے جو کہ قبول نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرۂ موت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، یعنی حالت مرگ اس کے اوپر طاری ہو جائے، تو پھر وہ جو توبہ کرے گا یا ایمان لائے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہی معاملہ ان آیات میں فرعون کے ساتھ بھی فرمایا گیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کے لیے بد دعا کیوں فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دین اسلام کو پھیلانے میں ساری تدبیریں کر چکے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی فرعون اور آل فرعون کی اصلاح سے مایوس ہو چکے تھے، اور اب چاہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے ظلم کا اور حق کے انکار کا مزہ جو ہے وہ چکھیں۔ اس میں یہ احتمال تھا کہ یہ لوگ عذاب کے آثار کو دیکھ کر یہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کا ظلم اس قدر زیادہ ہے کہ ان پر عذاب جو ہے وہ آنا چاہیے، اس لیے کفر سے بغض اور نفرت اس دعا کا سبب بنی۔ جیسے فرعون کے غرق ہونے کے وقت ایمان کا اقرار کرنے لگا، تو روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کا منہ بند کر دیا کہ کہیں رحمت الہی متوجہ ہو جائے اور یہ عذاب سے بچ جائے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بد دعا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو جیسے کہ شیطان پر لعنت کی جاتی ہے، وہ تو خود ہی ملعون ہے، قرآن میں اس کو ملعون قرار دیا گیا، اور اس پر لوگوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے لعنت کرنے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت مسلط کر دی ہے، ہم بھی اس کے لیے لعنت کی ہی لعنت کرتے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کے دل سخت ہو چکے اور یہ ناقابل ایمان ہیں اور اصلاح ہیں، اللہ کی طرف سے اس کا ظہور ہو چکا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کا اظہار بصورت بد دعا فرمایا، ورنہ حقیقت میں یہ ان کے لیے بد دعا نہ تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔